الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. إن الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. حضرات، گزارش کی جاتی ہے کہ آپ ذرا آگے آئیں. جماعت پیچھے بہت ہے، ذرا آپ آگے آ جائیں. اللہ کو جزا دے. آ جاؤ بھائی، جلدی آ جاؤ، جلدی آ جاؤ، جلدی آ جاؤ، آ جاؤ. جیسی اشارہ دیا جائے فوراً عمل ہو جانا چاہیے اس پر. آپ آگے آ جائیں. اللہ کو جزا دے. تکلیف ہو رہی ہے پیچھے والوں کو، پیچھے والے صفحے بنا لیں. آگے آ جائیں. ہر قسم کی تعریف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے سزاوار ہے. ہم عیدگاہ آتے ہوئے اور عیدگاہ سے جاتے ہوئے تکبیر کہتے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد. اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. ہم اذان میں روزانہ 5 وقت اللہ اکبر سنتے اور کہتے ہیں، اس کا جواب بھی دیتے ہیں. عیدین کے موقع پر بھی ہم اللہ اکبر کہتے ہیں. حج کے موقع پر بھی اللہ رب العالمین کی بڑائی کا اعلان کیا جاتا ہے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. جب مسلمان یہ کہتے ہیں اذان میں، عیدگاہ میں آتے اور جاتے ہوئے، ہم جب یہ کہتے ہیں کہ اللہ اکبر اللہ سب سے بڑا ہے، پھر یہ ہمارے اولیاء، ہمارے پیر، ہمارے بزرگ اور ہمارے دیگر جن کو ہم نے نام نہاد بزرگ بنا رکھا ہے، یہ بڑے کب سے ہو گئے، یہ بڑے کب سے ہو گئے. اللہ رب العالمین کا جو درجہ ہے، اللہ رب العالمین کا جو مقام ہے، اس مقام کو جو اللہ رب العالمین کے ہم نے اوروں کو کب سے دے دیا ہے. یہ تو کفر ہے، یہ تو شرک ہے کہ ہم جب کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی حقیقی معبود نہیں، اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں. ہم سب کا حقیقی اور سچا معبود جس کی عبادت کی جائے وہ اکیلا ہے، وہ تنہا ہے. رکوع اسی کے لیے، سجدہ اسی کے لیے، باادب خیام جو نماز میں کھڑے ہوتے ہیں اسی کے لیے، قربانی اسی کے نام کی، اور خادہ اسی کے آگے، نظر و نیاز اسی کے نام کا. یہ سب اللہ رب العالمین کے لیے مخصوص ہیں. جو کوئی اللہ رب العالمین کی عبادت میں دوسروں کو شریک کرتا ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے. اگرچہ کہ اس کا نام عبد الرحمن ہو، اگرچہ کہ اس کا نام عثمان، عمر، بکر، صدیق اور علی کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ اللہ رب العالمین کے علاوہ خبروں کے آگے، درگاہوں کے آگے، پیروں کے آگے، بزرگوں کے آگے، غوث پاک کے نام، خواجہ بندے نواز کے نام، خواجہ غریب نواز کے نام، خواجہ بابا فخر الدین اور پتہ نہیں کتنے ہم نے
غیروں سے زیادہ ہم نے اپنے طاغوت، اپنے بت بنا لیے ہیں۔ غیروں کے پاس ہو سکتا ہے کہ ان کے مخصوص خدا ہو، ان کے مخصوص دیوتا ہوں۔ آپ یہ بتائیں کہ وہ کون سا عمل ہے، وہ کون سا کام ہے جو غیر مسلم اپنے بتوں کے ساتھ کرتے ہیں، اور ہم اپنے خبروں اور اپنے بزرگوں اور اپنے اولیاء اور غیروں کے سامنے ہم نہیں کرتے؟ پھر ہم اسلام کا دعویٰ کیسے کر سکتے ہیں؟ ہم مسلمان کیسے رہ سکتے ہیں؟ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید جو ارشاد فرمایا، وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، مومنو تمہیں عزت اس وقت ملے گی، سرخروئی اس وقت ملے گی، سر بلندی اس وقت ملے گی جب تمہارا ایمان درست ہو۔ تم اپنے ایمان کی حفاظت کیجئے۔ ہم اپنی ہر چیز کی حفاظت کرتے ہیں، اپنے جسم کی، اپنے کپڑوں کی، اپنے مال کی اور اپنی صحت کی، لیکن اپنے ایمان کی ہم حفاظت نہیں کرتے ہیں۔ لہٰذا آج کے اس خطبہ عید میں سب سے پہلے میں اپنے تمام مسلمان بھائیوں سے کہنا چاہوں گا کہ اپنے ایمان کو درست کیجئے، اپنے عقیدے کو درست کیجئے۔ اگر ایمان اور عقیدہ درست ہے تو آخرت میں کامیابی ہے۔ اگر ایمان اور عقیدہ درست نہیں ہے، 1000 حج کریں، 1000 طواف کریں، 1000 عمرے کریں، بڑی سی بڑی نیکیاں کریں، ان نیکیوں کا اللہ رب العالمین کے پاس، اللہ تعالیٰ کے پاس ان نیکیوں کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو کل قیامت ضائع فرما دے گا۔ میرے اسلامی بھائیوں، آج ہماری عید الفطر کا دن ہے۔ یکم شوال ہم نے چاند دیکھ لیا اور آج ہم یہاں جمع ہیں خوشی منانے کے لیے، مسرت کے لیے۔ خوشی کس کے لیے؟ مسرت کس کے لیے؟ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ جس نے ماہ رمضان میں روزے رکھے، جس نے رمضان کے مہینے میں روزے رکھے، تو اس کے لیے خوشخبری ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کے تمام پچھلے گناہوں کو معاف فرما دیا۔ اب ہم غور کریں، اب ہم سوچیں، ہم میں سے کتنے افراد ایسے ہیں جنہوں نے ماہ رمضان میں روزے رکھے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ جس نے رمضان کی راتوں میں تراویح کی نماز ادا کی، تہجد کی نماز پڑھی، اخلاص کے ساتھ اللہ کو راضی کرنے کے لیے، ثواب کی نیت سے، اس کے تمام پچھلے گناہ معاف کر دیے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من قام لیلۃ القدر ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ۔ جس نے شب قدر میں، لیلۃ القدر میں، طاق راتوں میں نماز پڑھی، طاق راتوں میں اللہ کو راضی کیا، ایمان کے ساتھ ثواب کی نیت سے، اس کے تمام پچھلے گناہ معاف ہو گئے۔ ہم میں سے کتنے افراد ایسے ہیں جنہوں نے روزے رکھے، جنہوں نے تراویح کی نماز ادا کی، اور جنہوں نے لیلۃ القدر میں عبادت کی؟ اگر ہم نے وہ نہیں کیا ہے، ہم نے روزہ نہیں رکھا ہے، ہم نے تہجد نہیں پڑھی ہے، تراویح نہیں پڑھی ہے، لیلۃ القدر میں ہم نے اللہ کو راضی نہیں کیا ہے، آج توبہ کر لیں، آج توبہ کر لیں، توبے کا وقت ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہو جائیں کہ انشاءاللہ ہم آئندہ زندگی میں اس طرح کی غفلت نہیں کریں گے۔ میرے بھائیوں، جو روزے دار تھے، جو نمازی تھے، جو لیلۃ القدر میں جنہوں نے راتیں گزاری، ان کے سلسلے میں بھی میرے کچھ تحفظات ہیں، میرے کچھ ملاحظات ہیں، چند باتیں میں ان سے بھی کرنا چاہتا ہوں۔ ہمارے روزے، ہماری نمازیں، ہماری لیلۃ القدر کی راتیں، یہ سب دکھاوا ہو کے رہ گئی ہیں۔ یہ سب رسمی طور پر ہم روزہ بھی رکھتے ہیں، رسمی طور پہ ہم تراویح بھی پڑھتے ہیں، رسمی طور پر ہم راتیں بھی جگتے ہیں۔ نماز ذرا لمبی ہو جائے تراویح کی تو ہمارے پیر دکھنے لگتے ہیں اور ہم کو پریشانی شروع ہو جاتی ہے۔ نماز ختم ہونے کے بعد باہر جا کر گھنٹوں کھڑے رہیں گے۔ لیلۃ القدر میں سوائے گفتگو کرنے کے، سوائے دوست احباب سے ملنے کے، کھانے پینے کے، اور جیسے غیروں کی رات جاگنے کی ہوتی ہے، اس طرح رسمن ہو کر رہ گئی ہے۔ وہ کہاں ہے اس میں روح جو نماز میں ہونی چاہیے، روزوں میں ہونی چاہیے؟ ہم نے روزے رکھے، ہم نے نمازیں پڑھی، کیا ہماری زندگی میں کچھ تبدیلی آئی ہے؟ جو اخلاق ہمارے پہلے غلط تھے، کیا ہم نے اس کی اصلاح کر لی ہے؟ میرے بھائیوں، آج ہمارے روزوں کی، آج ہمارے نمازوں کی، آج ہمارے صدقہ خیرات کی، آج ہمارے لیلۃ القدر کی، سب کی اصلاح کرنے کی ضرورت ہے۔ ہماری مائی بہنیں آج یہاں موجود ہیں،
آج ہماری مائی بہنوں نے ہمارے لیے افطار کے لیے کیا کچھ انتظام نہیں کیا. ہم نے صبح سے شام تک صرف کھانے پکانے کے آئٹم کے بارے میں سوچتے رہے. عید آ گئی تو ہم نے اچھے کپڑے پہن لیے اور ہم مسلمان ہو کر کے آج یہاں حاضر ہوئے ہیں. میرے بھائیوں، بہت بدلنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو بہت بدلنے کی ضرورت ہے. میرے بھائیوں، میں نے آیت کریمہ پڑھی سورہ حجرات کی 10ویں. اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا انما المؤمنون اخوۃ فاصلحوا بین اخویکم. تمام مسلمان، تمام مومن آپس میں بھائی بھائی ہیں. دیکھیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سارے مسلمان آپس میں ایک دوسرے کے بھائی ہیں. ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو دیکھے تو سلام کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق المسلم علی المسلم خمس. ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان پر 5 حقوق ہیں. مسلمان آپس میں بھائی بھائی ہیں. انما المؤمنون اخوۃ. میرے بھائیوں، بھائی ہونے کا یہ نتیجہ ہونا چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کے ہمدرد ہوں. اسلام دین رحمت ہے، اسلام خیر خواہی، اسلام ہمدردی کا مذہب ہے. یہی وجہ ہے کہ آج ہم جب یہاں عیدگاہ آئے ہیں تو عیدگاہ آنے سے پہلے ہم نے فطرہ نکالا ہے. فطرہ نکال کر ہم نے جو ہم معاشرے میں، سوسائٹی میں جو غریب تھے، مسکین تھے، لاچار تھے، بیوہ عورتیں تھیں، یتیم تھے، ہم نے ان کا خیال رکھ کر کے ہم نے باقاعدہ ان تک فطرانہ پہنچا کر ہم یہاں پہنچے ہوئے ہیں. میرے بھائیوں، عید الاضحیٰ کے موقع پر بھی ہم نماز پڑھ کے جاتے ہیں، قربانی دیتے ہیں. وہاں بھی ہم اپنے ساتھ ساتھ اپنے جو غریب بھائی ہیں ان کا خیال رکھتے ہیں. دین اسلام نے ہمیشہ اس بات کی تعلیم دی ہے کہ مسلمان ایک دوسرے کے ہمدرد خیر خواہ بن کر کے رہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دین النصیحہ. دین ہمدردی اور خیر خواہی کا نام ہے. دین ہمدردی خیر خواہی کا نام ہے. میرے بھائیوں، آج میں 2-4 باتیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم مسلمانوں کو آپس میں کیسے رہنا چاہیے. اس سلسلے میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہدایت دی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی، بہترین مثال دی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمانوں کی مثال ایک جسم جیسی ہے. مسلمانوں کی مثال، مومنوں کی مثال ایک جسم جیسی ہے. اگر جسم کے کسی حصے کو چوٹ لگ جائے، جسم کا کوئی حصہ بیمار ہو جائے، اس کے چوٹ کی درد سے پورا بدن بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے اور راتوں کی نیند ختم ہو جاتی ہے. کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ پیر کو چوٹ آ جائے تو آنکھ کہے کہ مجھے اس سے کیا لینا دینا ہے. کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ ہاتھ کو چوٹ آ جائے اور وہ شدید درد میں مبتلا ہو اور اس کے بعد پیر جواب دے دے مجھے اس سے کیا لینا دینا ہے. جسم کے کسی حصے پر چوٹ لگتی ہے تو میرے بھائیوں پورا بدن بخار سے تپنے لگتا ہے اور ساری رات اس کی نیند نہیں آتی ہے. مسلمانوں کو چاہیے کہ مسلمان اس ملک کے کسی بھی کونے میں رہیں، کسی بھی اسٹیٹ میں رہیں، مسلمان کبھی یہ نہ کہیں وہ ظلم جو ہو رہا ہے وہ اس اسٹیٹ میں ہو رہا ہے، ہمارے ہاں ویسا نہیں ہو رہا ہے. اس گاؤں میں ہو رہا ہے، ہمارے ہاں ویسا نہیں ہو رہا ہے. میرے بھائیوں، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا المؤمن للمؤمن کالبنیاد یشد بعضهم بعضا. مسلمان مومن آپس میں ایک دیوار، ایک عمارت جیسے ہیں. ایک دیوار کی اینٹ دوسری اینٹ کو سہارا دیتی ہے. جیسے دیواریں پوری عمارت کو سہارا دیتی ہیں. اگر ایک اینٹ کمزور ہو جائے، ڈھیلی ہو جائے تو آہستہ آہستہ پوری دیوار اور پوری عمارت کمزور ہو جاتی ہے. مسلمانوں کو چاہیے کہ مسلمان متحد رہیں، مسلمان متفق رہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ آل عمران 103 میں وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو. اللہ کی رسی، اللہ کی کتاب، جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت. اللہ کی عبادت کرو، توحید کو پکڑ لو، قرآن کو پکڑ لو، نبی کریم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو پکڑ لو. ولا تفرقوا. مسلمانوں آپس میں اختلاف نہ کرو، مسلمانوں آپس میں اختلاف نہ کرو. میرے بھائیوں، اس موقع پر میں آپ کو 2 حدیثیں بتانا چاہتا ہوں. جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کے موقع پر خطبہ دے رہے تھے. غور سے سنیں، میری اس بات کو غور سے سنیں، اس کو نوٹ کریں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حج کا خطبہ دے رہے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے سوال کیا ایو یوم ھذا، یہ بتاؤ کہ آج کون سا دن ہے. میرے بھائیوں، یہ آج کتنا اچھا محترم دن ہے، خوشی کا دن ہے، برکت کا دن ہے، احترام کا دن ہے، عزت کا دن ہے، مسلمانوں کے تہوار کا دن ہے. اگر آج کے دن عیدگاہ میں اور یہاں کوئی شرارت کرے،
تو اس کے تعلق سے ہمارا کیا خیال ہوگا، اس کے بارے میں ہم کیا سوچیں گے۔ اللہ کے نبی نے سوال فرمایا آج کون سا دن ہے؟ صحابہ نے سمجھا کہ اللہ کے نبی کوئی دوسرا نام رکھنا چاہتے ہیں۔ پھر آپ نے پوچھا یہ گاؤں کون سا ہے؟ صحابہ نے سمجھا کہ گاؤں کا نام کوئی دوسرا رکھیں گے۔ آپ نے پوچھا یہ کون سا مہینہ ہے، دن کون سا، مہینہ کون سا، مقام کون سا؟ پھر اللہ کے نبی نے سوال فرمایا کیا یہ عرفہ کا دن نہیں ہے جہاں دنیا بھر کے لوگ حج کے لیے جمع ہوتے ہیں؟ کیا یہ قربانی کا دن نہیں ہے؟ صحابہ کرام نے کہا اللہ کے نبی یہ عرفہ کا دن ہے، یہ دوسرا دن قربانی کا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا یہ مکہ نہیں ہے؟ کہاں یہ مکہ ہے۔ اللہ کے نبی نے سوال فرمایا کیا یہ حج کا مہینہ ذی الحج نہیں ہے؟ کہا کہ ہاں ذی الحج کا مہینہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غور سے سنیں، آپ نے فرمایا جس طرح آج کے دن کی، جس طرح اس مہینے کی، جس طرح اس مقام کی تم عزت کرتے ہو، اسی طرح تم کو چاہیے کہ ایک دوسرے مسلمان کی تم ویسی ہی عزت کریں۔ جس طرح تم آج کے دن کی، اس مہینے کی، اس مقام کی عزت کرتے ہو، ویسے ہی تم اپنے ہر مسلمان کی عزت کرو، چاہے وہ غریب مسلمان کیوں نہ ہو، کمزور مسلمان کیوں نہ ہو، چاہے وہ کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھنے والا کمزور قبیلے کا کیوں نہ ہو، غریب خاندان کا کیوں نہ ہو۔ آپ کو چاہیے کہ آپ کے سامنے ایک قوی، ایک مضبوط، ایک مالدار، ایک بڑے قبیلے کے معزز آدمی کی جو عزت ہوتی ہے، وہی عزت تم کو چاہیے کہ غریب مسلمان کی کریں۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غور سے سنیے، آپ نے فرمایا یہ کیا ہے؟ کہا یہ بیت اللہ ہے، یہ کعبۃ اللہ ہے۔ اگر کسی نے کعبۃ اللہ کی اینٹ گرا دی اللہ رب العالمین کو ضرور غصہ آئے گا، لیکن اگر کسی نے کسی مسلمان پہ ظلم کیا اللہ رب العالمین کو اس سے زیادہ غصہ آئے گا۔ ان المسلم قل مسلم لا یظلمہ ولا یحقرہ ولا یخذلہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے، اس کو ذلیل نہ کرے، اس کو ذلیل نہ کرے، اس کو حقیر نہ سمجھے۔ مالدار آتا ہے تو نظریں بچھائی جاتی ہیں، مالدار آتا ہے اس کے سامنے ہم دائیں بائیں آگے پیچھے دوڑتے رہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان ایک دوسرے کا بھائی ہے، چاہے وہ غریب ہو چاہے وہ مالدار ہو، ویسے ہی عزت کرو جیسے مالدار کی کرتے ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو ذلیل نہ کرے، حقیر نہ سمجھے۔ اس کے پاس مال نہیں ہے، اس کے پاس دولت نہیں ہے، اس کے پاس خاندان نہیں ہے، اس کے پاس کنبہ نہیں ہے، اس کے دوست احباب نہیں ہیں، لیکن وہ مسلمان ہے، کلمہ طیب لا الہ الا اللہ محمد پڑھنے والا، موحد توحید پرست، نمازی اور مسلمان ہے، متقی پرہیزگار ہے۔ تمہارے دل میں وہ مقام و مرتبہ ہونا چاہیے۔ اس لیے کیا ہے آج جو ملک کے حالات ہیں، آج جو ملک کے حالات ہیں، وہ ملک کے حالات مسلمانوں کو جھنجھوڑنے کے لیے، مسلمانوں کو بیدار ہونے کے لیے کافی ہیں۔ آج ہمارے خلاف ایوانوں میں، آج ہمارے خلاف پارلیمنٹ میں اسمبلیوں میں ہمارے خلاف نام لے کر اسلام اور مسلمانوں کا ہماری توہین کی جا رہی ہے، ہمیں ذلیل کیا جا رہا ہے۔ ہماری تائید میں کھڑے ہو کر بولنے والا کوئی نہیں ہے۔ اگر آج ہم نے ہوش کے ناخن نہیں لیے، ہمارے ہاتھ میں طاقت ہے، ہمارے ہاتھ میں قوت ہے، ہمارے ہاتھ میں پاور ہے۔ آپ یہ مت سمجھیے کہ آپ کے پاس قوت نہیں، آپ یہ مت سمجھیے کہ آپ کے پاس پاور نہیں، آپ یہ مت سمجھیے کہ آپ کے پاس طاقت نہیں۔ آپ کے پاس سب سے بڑی طاقت وہ ووٹ کی طاقت ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ کس کو ووٹ دیجیے، آپ عقل مند ہیں، الحمدللہ آپ سمجھدار ہیں، کسی پارٹی کی تائید نہیں کروں گا، ہر اس آدمی کی تائید کیجئے جو مسلمانوں کا ساتھ دینے والا ہو، اسلام کا ساتھ دینے والا ہو، ہماری عزت کرنے والا ہو۔ اگر ہم نے معمولی چند سکوں کے بدلے میں، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے ہمارے ووٹ کی۔ یہ پہلے جنگ ہوتی تھی تلواروں کی، اب جنگ نہیں ہوتی ہے، اب ووٹ کی جنگ ہوتی ہے۔ آپ اپنے ووٹ کی حفاظت کیجئے، چند سکوں کے بدلے قوم و ملت کو ان کا سودا مت کیجئے، چند سکوں کے بدلے ضمیر کا سودا مت کیجئے، یہ 4 پیسے کھائیں گے اور ختم ہو جائیں گے۔ لاکھوں بچیاں تعلیم سے محروم ہو گئی ہیں، لاکھوں بچیاں جنہوں نے اپنے گھروں میں اپنے سروں سے دوپٹہ نہیں اتارا ہے، آج ان بچوں کے سروں کو ننگا کیا جا رہا ہے، بے پردہ کیا جا رہا ہے، جگر پاش ہوتا ہے، کلیجہ پھٹتا ہے۔ مسلمانوں، آج ہمارے تعلق سے کیا کچھ نہیں کہا جا رہا ہے،
آخر ہم کب ہوش میں آئیں گے؟ اگر ہم نے یہ کہا کہ نہیں ہمارے گاؤں میں سب چل رہا ہے، میرے بھائیوں قانون جو بنتا ہے اس کی لاٹھی سب پہ چلتی ہے۔ میرے بھائیوں آج تعلیم یافتہ مسلمان نوجوان جن کو آگے بڑھنے کے لیے مواقع تھے، بیٹھ کر کے مسلمانوں کے حقوق کو چھینا جا رہا ہے، مسلمانوں کے حقوق کے تعلق سے اعلان کہا جا رہا ہے کہ ہم ان کا جو حقوق ہیں وہ ختم کر دیتے ہیں۔ ہم کب تک برداشت کرتے رہیں گے؟ ہم یہ سب کب تک کرتے رہیں گے؟ ووٹ پیسہ لے کر دینا، پیسہ لے کر ووٹ دینا حرام ہے۔ آپ اگر یہ کہیں کہ یہ سب مولوی صاحب کیوں کہہ رہے ہیں، میرے بھائیوں میں آپ سے کہوں گا غیروں کو دیکھیے، ان کے افراد ہر پارٹی میں ہیں۔ اگر ہماری مسلمان بھائی بھی اگر کہیں ہیں، کسی بھی جگہ ہیں، ان کے خلاف کچھ نہ کہیے، ہو سکتا ہے ان سے کبھی ہمارا کام نکل جائے، لیکن جو بھی مسلمان جہاں بھی ہے اس کو چاہیے کہ وہ سب سے پہلے اپنی قوم، اپنی ملت، اپنی جماعت اور اپنے ملت اسلامیہ کا خیال رکھے۔ جہاں مسلمانوں کی عزت پر مسلمانوں کے خلاف کوئی لفظ آتا ہو وہاں ان کو منہ کھول کر، زبان کھول کر، ڈٹ کر کہہ دینا چاہیے، ڈنکے کی چوٹ پر ہم کو سب کچھ برداشت ہے، لیکن مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف ہم کو کوئی بات منظور نہیں ہے۔ اس ملک میں ہمارے اور آبا اجداد نے، اس ملک کو کس نے جی آزاد کرایا ہے؟ کس نے جی اپنے خون دیے ہیں؟ کس نے اپنی جانیں دی ہیں؟ کس نے اپنا مال دیا ہے؟ سب بعد میں آئے ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے اس ملک کے لیے اپنی جان، اپنا مال، اپنا خون اس ملک کے لیے بہایا ہے، اور ہم سے کہا جاتا ہے کہ تم اس ملک کے شہری نہیں ہو اور اس ملک کے تم سٹیزن شپ تمہارے لیے نہیں ہے۔ تم کون ہوتے ہو ہم کو دینے کے لیے شہریت؟ یہ ملک ہمارا ہے۔ جن لوگوں نے یہاں حکمرانی کی ہے، انہوں نے اپنی یہاں خبریں بنائی ہیں، یہاں بس گئے ہیں، یہاں مر کے اپنی خبریں بنائی ہیں۔ انہوں نے کہا ہم یہاں آئے ہیں، ہم یہاں مریں گے، ہم یہیں رہتے ہیں اور ہم یہیں مریں گے، ہم کہیں جانے والے نہیں ہیں۔ کیا ہو رہا ہے میرے بھائیوں؟ آخر ہم لوگ کب ہوش میں آئیں گے؟ ہمارے تعلق سے کیا اگر ہم نے اس وقت غفلت سے، لاپرواہی سے کام لیا، پھر آئندہ بازاروں میں آ کر کے، چوراہوں میں آ کر کے زندہ باد، مرد آباد جھنڈا لینے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ خاموش جنگ ہے، ووٹ کی جنگ خاموش جنگ ہے۔ آپ سوچ سمجھ کر، آپ عقل مند ہیں، ہماری مائی بہنیں، ان سے میں گزارش کروں گا، ہماری مائی بہنوں کو چاہیے کہ اللہ رب العالمین نے آپ کو اونچا مقام دیا ہے اسلام میں، اونچا درجہ دیا اسلام میں۔ دین اسلام سے پہلے تم کچلی ہوئی تھی، تمہاری کوئی حیثیت نہیں تھی، حیوانوں سے زیادہ تم کو کوئی عزت نہیں دی جاتی تھی۔ اسلام نے تم کو بڑا مقام دیا ہے۔ آج غیر مسلموں نے، فرقہ پرست تنظیموں نے مسلمانوں کے خلاف، مسلمان لڑکیوں کے خلاف کیسے کیسے اعلان آ رہے ہیں، کیسے کیسے اعلان۔ جو کوئی غیر مسلم لڑکی سے نکاح کرے تو اس کو پیسوں سے نوازا جا رہا ہے۔ مسلمان لڑکیوں کی جنہوں نے آبرو ریزی کی، ان کی عزت سے کھیلا جن لوگوں نے، ان کو مالے پہنائے جا رہے ہیں، ان کا استقبال کیا جا رہا ہے، ان کا جلوس نکالا جا رہا ہے۔ آخر ہم کو کیا ہو گیا ہے؟ ہم ان آنکھوں سے کیا کچھ دیکھ رہے ہیں اور ہم اس کو کیسے برداشت؟ ہمارے سینوں پر سانپ لوٹ رہے ہیں، ہمارا کلیجہ شق ہو رہا ہے یہ سب دیکھ کر کہ ایک مسلمان لڑکی جس کو 16 افراد نے اس کے ساتھ بدکاری کی، اس کی عزت لوٹی، جب وہ باہر آتے ہیں تو میرے بھائیوں ان کا استقبال کیا جاتا ہے، پھولوں کے ہاروں سے استقبال کیا جاتا ہے۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ کیا اس سے پہلے ایسا اس ملک میں ہوا کرتا تھا؟ کیوں ایسا ہو رہا ہے؟ اس پر ہم کو اور آپ کو غور کرنے، یہ ہماری اپنی کمزوری ہے، یہ ہمارا اپنا اختلاف ہے۔ میری مائی بہنوں سے گزارش کروں گا، نوجوان لڑکیوں سے، ماؤں سے، اپنی بچیوں پر کڑی نگاہ رکھیں، کڑی نظر رکھیں۔ ان کے ہاتھوں میں موبائل دے کر، ان کے ہاتھوں میں بڑے بڑے موبائل دے کر کے تم نے ان کو گمراہ کیا ہے، تم نے ان کو غلط راستے پہ ڈال دیا ہے۔ سب سے پہلے ان کے ہاتھوں سے ان موبائلوں کو چھین لیجئے۔ آپ ان کو چاقو دیجئے، آپ ان کو چھری دیجئے، آپ ان کو زہر کی پڑیا دیجئے، زہر پی کے مر جائیں کوئی بات نہیں، لیکن ایک مسلمان لڑکی غیر مسلم لڑکے کے ساتھ جاتی ہے، والدین ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں کہ تم کہاں جا رہی ہو بیٹیو، تم کہاں جا رہی ہو؟ یہاں میرا، آپ کا، نوجوانوں کا قصور ہے۔ یہ لین دین، یہ روپیہ اور پیسہ، نوجوان بیٹیاں اپنے گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، یہ ہماری مائی بہنیں پیسوں کے لالچ میں یا اچھے رشتے کے انتظار میں اپنی بیٹیوں کی جوانی میں ان کی شادی نہیں کی جاتی۔ تو شیطان انسان کے پیچھے لگا ہوا ہے۔
نفسانی خواہشات کے پیچھے ہماری بچیاں بھاگ رہی ہیں۔ اس میں بھی قصوروار ہوں، نوجوان بھی قصوروار ہیں، ہمارے والدین بھی قصوروار ہیں۔ میری مائی بہنیں، عیدگاہ میں آپ کو آنے کا موقع دیا گیا ہے تاکہ آپ کو کچھ نصیحت کی جائے۔ آپ کی زندگی کا سب سے بڑا سرمایہ اللہ رب العالمین کی توحید، اس کی اطاعت کے بعد شوہر کی اطاعت ہے۔ شوہروں کی اطاعت کیجئے، شوہروں کی اللہ کی اطاعت، نماز پڑھیے، روزہ رکھیے، شوہروں کی اطاعت کیجئے۔ عیدگاہ میں آتے اور جاتے ہوئے کنارے کنارے سے جائیے، راستے میں گفتگو نہ کیجئے، راستے میں بات نہ کیجئے۔ مسلمانوں کو آپ ان کی عزت کا خیال رکھیے۔ ہماری اور آپ کی کسی حرکت سے اسلام بدنام نہ ہو، مسلمان بدنام نہ ہو، اس بات کا خاص خیال رکھیے۔ آپ کے ہاتھ میں ہے گھروں کو جنت بنانا، اور آپ نیک بنتی ہیں تو دنیا ہی میں ہمارے گھر جنت ہیں۔ آپ خاندان کو سنبھال سکتی ہیں۔ اولاد کی تربیت پر خاص توجہ دیجیے۔ مرد صبح جاتا ہے، شام میں آتا ہے، حلال روزی کمانے کے لیے ہماری مائی بہنوں کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہماری مائی اور بہنیں اپنی اولاد پر کڑی نگاہ رکھیں، بیٹیوں پر، بیٹوں پر۔ میرے بھائیوں، ایک بات بتانا چاہتا ہوں، اچانک یاد آ گئی۔ بچہ جب 10ویں کامیاب ہو جاتا ہے، بچہ جب 16 سال کا 10ویں کامیاب ہوتا ہے اچھے نمبرات سے یا کسی بھی نمبرات سے، سب سے پہلے والد اس کو لا کر کے تحفے دے دیتے، بہت بڑا موبائل اور گاڑی دے دیتے۔ سب سے زیادہ بچوں پر جس عمر میں کڑی نگاہ رکھنے کی ضرورت ہے وہ 16 سال کی عمر سے لے کر 20-21 سال کی عمر تک ہے۔ آپ کا بچہ 10ویں پڑھنے کے بعد 16 سال کے بعد صبح شام کہاں رہتا ہے، اس کا دن کہاں گزر رہا ہے، اس کی رات کہاں گزر رہی ہے، موبائل کیوں دیتے ہیں اس کو؟ آپ سمجھ رہے ہیں کہ میرا بچہ کالج جا رہا ہے۔ میرے بھائیوں، کالج کا جو ماحول ہے وہ آپ سے چھپا ہوا نہیں ہے۔ آپ کو تعجب ہوگا، اچھے نمازی، تہجد گزار، حاجی، مالدار، جماعت اہل حدیث کے نوجوان کالجوں میں گئے۔ کالجوں کے ماحول میں میرے بھائیوں کچھ ایسا فرینڈ سرکل ہے جو لا کر کے تحفے دیتا ہے مٹھائی کی شکل میں، اور اس میں ڈرگ رکھا ہوا ہوتا ہے۔ ڈرگز تھوڑا کر کے ہمارے بہت سے نوجوان جو میڈیکل میں، انجینئرنگ میں، MSc میں، BSc میں پہنچ چکے تھے، ڈرگ کے عادی ہو کر کے وہ زندگی ان کی ختم ہوگی، ناکارہ ہو کے رہ گئے، طلاق ہو گئے۔ مسلمانوں کو برباد کرنے کے جو کچھ کے طریقے ہو سکتے ہیں، لڑکیوں کو، لڑکوں کو، علماء کو، متولیوں کو، مؤذنوں کو، سب کو پھانسنے کے لیے بہت منظم پروگرام بنایا جا رہا ہے۔ ایسی صورت میں ہمارے نوجوانوں کو چاہیے، ہمارے لڑکیوں کو چاہیے، ہماری مائی بہنوں کو چاہیے کہ ان فتنوں سے ہم آگاہ رہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ خطبہ بہت لمبا ہو رہا ہے، بات مختصر کرنا چاہتا ہوں، صحت ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ باوجود اس کے یہ اللہ رب العالمین کا فضل و کرم ہے کہ چند باتیں میں آپ کے سامنے پیش کرنے کے قابل ہوا ہوں۔ میں پورے دل کے سوز دل کے ساتھ، درد دلوں کے ساتھ، دل کے درد کے ساتھ پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلے توحید کی حفاظت کیجیے، سنت کی اتباع کیجئے، بدعات سے اپنے آپ کو بچائے رکھیے، اپنے اندر اخلاص پیدا کیجئے۔ ہمارے اعمال میں اخلاص ہونا چاہیے۔ غیروں کی چالوں سے آپ کو بہت ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کی راہ میں دیجئے۔ اللہ رب العالمین اس ماہ مبارک میں جن لوگوں نے دیا، ماہ رمضان میں، اللہ اس کا قبول کرنے والا ہے۔ اور آج کی اس عیدگاہ میں بھی میں گزارش کروں گا سنت کے مطابق نوجوان بچیوں سے، بہنوں سے، افراد سے، سب سے گزارش کروں گا کہ سارے حضرات اللہ کی راہ میں دیں، اللہ رب العالمین کی راہ میں صدقہ کریں، خیرات کریں۔